بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کا فن سیرت۔ سیرت نبوی کے واقعات جو قلم بند کیے گئے وہ تقریباً نبوت کے 100 برس بعد قلم بند ہوئے، اس لیے مصنفین کا ماخذ کوئی کتاب نہ تھی بلکہ اکثر زبانی روایتیں تھیں۔ اس قسم کا موقع جب دوسری قوموں کو پیش آتا ہے، یعنی کسی زمانے کے حالات مدت کے بعد قلم بند کیے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کی بازاری افواہیں قلم بند کر لی جاتی ہیں جن کے راویوں کا نام و نشان تک معلوم نہیں ہوتا۔ ان افواہوں میں سے وہ واقعات انتخاب کر لیے جاتے ہیں جو یورپ کی تاریخی تصنیفات جو قرائن و قیاسات کے مطابق ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہی خرافات ایک دلچسپ تاریخی کتاب بن جاتے ہیں۔ یورپ کی تاریخی تصنیفات اسی اصول پر لکھی گئی ہیں، لیکن مسلمانوں نے اس فن سیرت کا جو معیار قائم کیا وہ اس سے بہت زیادہ بلند تھا۔ اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جائے اس شخص کی زبان سے بیان کیا جائے جو خود شریک واقعات تھا، اور اگر خود نہ تھا تو شریک واقعات تک تمام راویوں کا نام بترتیب بتایا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی تحقیق کی جائے کہ جو اشخاص سلسلہ روایت میں آئے کون لوگ تھے، کیسے تھے، کیا مشاغل تھے، چال چلن کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، سمجھ کیسی تھی، ثقہ تھے یا غیر ثقہ، سطحی الذہن تھے یا دقیقہ بین، عالم تھے یا جاہل۔ ان جزئی باتوں کا پتہ لگانا سخت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ سینکڑوں ہزاروں محدثین نے اپنی عمریں اسی کام میں صرف کر دیں۔ ایک ایک شہر میں گئے، راویوں سے ملے، ان کے متعلق ہر قسم کی معلومات بہم پہنچائیں۔ جو لوگ ان کے زمانے میں موجود نہ تھے ان کے دیکھنے والوں کے حالات دریافت کیے۔ ان تحقیقات کے ذریعے سے اسماء الرجال بایوگرافی کا وہ عظیم الشان فن تیار ہو گیا جس کی بدولت آج 1300-1400 سال پہلے کے کم از کم لاکھ اشخاص کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ڈاکٹر اسپرنگر کے حسن ظن کا اعتبار کیا جائے تو یہ تعداد 5 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسپرنگر جرمنی کی مشہور عربی دان فاضل ہیں۔ مدت تک ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ میں کام کیا۔ اصابہ کا نسخہ انہی کی تصحیح سے کلکتہ میں چھپا۔ اسی کتاب کے دیباچے میں صاحب موصوف نے لکھا ہے کہ نہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری ہے نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال سا عظیم الشان فن ایجاد کیا جس کی بدولت آج 5 لاکھ اشخاص کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔